ایک شخص گزرا ہے اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ان کی اقوال، ان کے فرامی اور ان کے بیان کیے گئے واقعات کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے مکتبہ فکر کے علماء ہیں انہوں نے جو ہے وہ اولیاء کاملین کے واقعات کو اکٹھا کیا ہے۔ قصص الاولیاء کتاب کے اندر انہوں نے اس چیز کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص جنگل کے اندر تنہا جا رہا تھا، اور اسی تنہائی کے عالم میں جنگل کے اندر اچانک اس کی سواری جس پر وہ سوار تھا پھسلی، اور اتنی جو ہے وہ خطرناک طریقے سے اس کا گرنا ہوا کہ اس کی سواری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ شخص بڑی پریشانی کے عالم میں تھا، بڑے جو ہے وہ کشمکش میں تھا کہ کرے تو کیا کرے، کہ یہاں جنگل کے اندر کوئی اور ہم سفر بھی نہیں ہے اور ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سواری بھی ایک تھی اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اکیلا چلنا بھی دشوار ہے، اور سواری کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کو ساتھ لے کر جانا اور مشکل بات ہے، اس کو کہاں لے کے جاؤں، یہی پریشانی کا عالم ہے۔ تو یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے جب پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جب مشکل کے اندر پھنس گیا تو حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پریشانی کی شدت اختیار کر گئی تو حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں اس نے جب یہ پریشانی پڑی تو حضور کی ذات پر درود پڑھا، گویا یہ لوگ بھی تسلیم کر گئے اور اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے کہ جب مشکل اور پریشانی بن جائے تو پھر مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا کرو، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے لکھوایا ہے، لیکن آگے جو بات بڑی حیرت کی بات، وہ آپ حیران ہوں گے کہ کل تک تو یہ نبی کو بھی مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کل تک تو یہ مولا علی کو بھی مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز انہوں نے لکھی ہے کہ وہ شخص پریشانی کے عالم میں، اب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، سواری بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، 3 نورانی شخصیات، نورانی چہرے والی، نورانی لباس والی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، 2 شخصیات بالکل میرے نزدیک آ گئی، اور تیسری شخصیت تھوڑی دور مجھ سے کھڑی رہی۔ اب یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں وہ 2 شخصیات جو میرے قریب ہیں، مجھ سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ جانتے تو تھے، اگر جانتے نہ ہوتے تو وہاں سے آتے کیوں، لیکن پوچھا، میں نے کہا جی سواری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اب چلنا مشکل ہو گیا، اور اس سواری کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کو کہاں لے کر جاؤں، خود کہاں جاؤں، جنگل کے اندر اکیلا ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا اگر تیری یہ پریشانی ہے تو ہم تیری یہ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ کہتے انہوں نے میری سواری کی اس ٹانگ کو ہاتھ لگایا اور اپنی جگہ پر درست کر کے جوڑ دیا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ میں سواری پر جب سوار ہونے لگا تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہ جو آنے والے میری مدد، میری مشکل کو حل کرنے والے ہیں، میری پریشانی میں میرا ساتھ دینے والے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ 2 نورانی شخصیات کون ہیں، اور تیسری جو شخصیت پیچھے کھڑی ہے وہ کون ہے، جس کا چہرے کا نور ان کے چہرے سے بھی زیادہ ہے، وہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ کہنے لگے میں نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے میری مدد کے لیے آئے ہیں، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ کون ہے۔ کہتے ہیں ایک شخصیت نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے دنیا مجھے امام حسن کہتی ہے۔ دوسری شخصیت نے کہا کہ دنیا مجھے امام حسین کہتی ہے، اور وہ جو 4 قدم پیچھے شخصیت کھڑی ہے وہ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تو پریشانی کے اندر تھا تو نے حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا بیٹو چلو آج ہمارے اوپر درود پڑھنے والا ایک مشکل کے اندر
اندر ہے، آئے اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آئے اور تیری پریشانی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری مشکل کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کل تک یہ کہتے تھے کہ نبی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کل تک یہ لکھتے تھے کہ علی کو مشکل کشا کہنا درست نہیں ہے، لیکن آج ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے اس کی مشکل وقت میں آ کر مدد کی، حضرت امام حسین نے اس کی مشکل وقت میں آ کر مدد کی۔ کل تک تو دنیا کو یہی بتاتے تھے کہ جو حسین کربلا کے اندر اپنے رشتہ داروں کو نہ بچا سکا وہ تمہاری مدد کیا کرے گا، لیکن آج اپنی کتابوں کے اندر خود لکھ کر گئے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین اس کی مدد کے لیے آئے اور اس کی سواری کو درست کر دیا۔ اور وہ شخص کہنے لگا، میں نے عرض کی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے میری مدد کر دی، میری مشکل کشائی کر دی، میری مشکل کو دور کر دیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ جو شخصیت پیچھے کھڑی ہے وہ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ حضور کی ذات ہے، درود میں نے حضور کی ذات پڑھا ہے، میری مدد کے لیے بھی آگے ہیں، لیکن میرے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کہنے لگے کہ تم چونکہ حقہ پیتے ہو، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے حضور خود تم سے دور کھڑے ہیں، لیکن تم نے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا، اس درود کی برکت سے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے ہیں، اور تمہارے قریب اس لیے نہیں آ رہے کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا کہ جو مصطفیٰ اس شخص کی مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں کہ جو پریشانی کی حال میں مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، حضور خود اپنے نوازوں کو لے کر جنگل کے اندر اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان سے پہلے ہو، اذان کے بعد ہو، ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھ کے درود پڑھتا ہو کہ میں یہاں درود پڑھتا ہوں، وہاں میرے مصطفیٰ میرے درود کو سنتے ہیں، میں یہاں سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، وہاں مصطفیٰ خود درود و سلام کے نذرانے سنتے ہیں۔ حضور اس کی کتنی مدد فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا صلاۃ آل محبتی، حضور نے فرمایا کہ میں آل محبت کا درود خود سنتا ہوں، وعارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں، جو مجھ پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں خود ان کا درود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ تو درود پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا اوراد و وظائف میں سے کہ اس کو پڑھنے والا